آج سے ہم حضرت ختیجہ کے بارے میں مختلف اقساط میں ان کی خصوصیات بتائیں گے آپ کو۔ سیدہ طاہرہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ معظمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائد بن اسم تھا اور والد کا نام خویلد بن اسد بن عبد العزیز۔ یہ قریش کا ہر دل عزیز سردار تھا۔ اس کا پیشہ تجارت تھا، مال و دولت کی فراوانی تھی۔ اس کا انتقال مشہور و معروف جنگ فجار میں ہوا۔ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے ہوش سنبھالتے ہی گھر میں پیسے کی ریل پیل دیکھی۔ جوان ہوئیں تو ان کا نکاح ابو حاتہ بن مالک سے ہوا۔ اس سے آپ کے یہاں حالہ اور ہند پیدا ہوئے۔ سیدہ ختیجہ اپنے خاوند کو بہت بڑے تاجر کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھیں، اس لیے اہتمام بھی کر دیا گیا تھا۔ مالی وسائل کی بھی کوئی کمی نہ تھی، لیکن اس کی زندگی نے وفا نہ کی اور وہ داغ مفارقت دیتے ہوئے دائی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد عتیق بن عائز بن عبداللہ مخزومی کے ساتھ نکاح ہوا اور اس سے ان کے ہاں ایک بیٹی ہندہ پیدا ہوئی، لیکن اس کے ساتھ نبھا نہ ہو سکا اور دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ اس کے بعد سیدہ ختیجۃ الکبریٰ نے اپنی تمام تر توجہ اولاد کی تربیت اور تجارت کے فروغ میں صرف کرنا شروع کر دی۔ کاروبار میں اس قدر ترقی اور وسعت ہوئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے قریش کی بہت بڑی مالدار خاتون بن گئیں۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ محنتی، دیانتدار اور سلجھے ہوئے افراد کو مزاربت کی بنیاد پر مال تجارت سپرد کرتی اور یہ ان سے مال لے کر شام کی منڈی میں فروخت کرنے کے لیے جاتے اور وہاں سے مال خرید کر مکے کی منڈی میں فروخت کے لیے لے کر آتے، اور جو بھی نفع حاصل ہوتا اس میں سے نصف ان کو دے دیا جاتا۔ جب سیدہ ختیجۃ الکبریٰ نے مکہ معظمہ میں حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، امانت اور حسن اخلاق کا چرچا سنا تو آپ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت شام لے جانا پسند فرمائیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ آپ نے یہ پیشکش بخوشی قبول فرما لی۔ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ نے اپنا غلام میسرہ آپ کی خدمت کے لیے آپ کے ساتھ ہمراہ کر دیا۔ آپ مال لے کر شام تشریف لے گئے تو وافر مقدار میں نفع ہوا۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ نے دوران سفر بعض عجیب و غریب مناظر کا مشاہدہ کیا جس سے اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میسرہ آپ کے حسن اخلاق، طرز کلام، سنجیدگی، خندہ پیشانی اور گفتار کی شیرینی سے اس قدر متاثر ہوا کہ آپ کا دل و جان سے گرویدہ ہو گیا۔ شام سے واپس آتے ہوئے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر آرام کے لیے ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے تو ایک مشہور و معروف نستور نامی یہودی راہب دیکھ رہا تھا۔ اس نے میسرہ کو اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ وہ درخت کے سائے میں جلوہ افروز ہونے والا کون ہے۔ میسرہ نے پوری تفصیل کے ساتھ سب کچھ اسے بتا دیا۔ اس نے کہا، میری بات یاد رکھنا، یہ مستقبل میں نبوت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا، کیونکہ اس درخت کے نیچے آج تک نبی کے علاوہ کوئی دوسرا سستانے کے لیے نہیں بیٹھا۔ یہ بات سن کر میسرہ کو تعجب کے ساتھ ساتھ بے پناہ مسرت بھی ہوئی کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، مجھے عظیم ہستی کی رفاقت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ دوران سفر میسرہ نے شام سے مکے تک کے یہ حیرت انگیز منظر بھی دیکھا کہ دو فرشتے آپ کے سر کے لیے سائبان تانے جا رہے ہیں تاکہ دھوپ کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ میسرہ نے مکہ واپس پہنچنے پر سفر کی مکمل روایات سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گوش گزار کی۔ یہ ساری دل پذیر داستان سن کر وہ دلی طور پر بہت متاثر ہوئیں اور اس نہج پر سوچنے لگیں کہ کیوں نہ آپ کو اپنا سرتاج اور دل کا محرم بنانے کی مؤدبانہ التماس کی جائے۔ اگر منظور ہو جائے تو ذہ نصیب، لیکن اس کا اظہار کیسے ہو، کیونکہ میں نے تو سرداران قریش میں سے ہر ایک کی پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے، میں نے کسی کو بھی پرکا کی حیثیت نہیں دی۔ سرداران قریش کیا کہیں گے، معلوم نہیں خاندان کے افراد کا کیا رد عمل ہوگا، یہ بھی پتہ نہیں کہ میری یہ پیشکش شرف قبولیت حاصل کرتی ہے یا نہیں۔ انہی خیالات و افکار میں شب و روز گزرنے لگے، دل اچاٹ رہنے لگا۔ ایک رات خواب آیا، کیا دیکھتی ہیں کہ چمکتا ہوا سورج گھر کے آنگن میں اتر آیا ہے جس سے پورا گھر جگمگا اٹھا ہے۔ آنکھ کھلی تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ تورات اور انجیل کے مشہور و معروف عالم ورقہ بن نوفل سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ یہ سیدہ ختیجہ کے چچا زاد بھائی تھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ انہوں نے خواب سن کر مسکراتے ہوئے کہا، خوش ہو جاؤ، یہ چمکیلا سورج جو تیرے گھر کے آنگن میں اترتا دکھائی دیا، یہ نور نبوت ہے جو تیرے نصیب میں آئے گا اور تم اس سے فیض حاصل کرو گی۔